سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہمارا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ بڑا حساس ہے۔ انسان کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، سارے حساس نہیں ہوتے۔ ڈھیروں سارے رشتے ہوتے ہیں، ساری بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے، لیکن بہت ساری گھروں میں آزمائش ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر باپ رات ٹیلی فون پہ سن لینا کہ بچی بات ٹھیک نہیں کر رہی، کچھ دکھی ہے، حالانکہ وہ دکھ نہ بھی بتائے، تو ساری رات نیند کوئی نہیں آتی، کیونکہ اس رشتے میں حساسیت بہت ہے۔ سب جگہ پہ انسان پریشان نہیں ہوتا، لیکن خدا نہ خواستہ اس کی ماں پریشان ہو تو پھر وہ بندہ بڑا بے سکون ہوتا ہے، بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ عزیز دوستو، سب سے جھگڑا کر کے بندہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا اپنے گھر جھگڑا ہو جائے نا، تو یہ بہت سارے لوگ جو باہر جن کی موٹر سائیکل کی ٹکر ہوتی ہے نا، یہ دراصل بیچارے گھر سے پریشان نکلتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ انسان اس ترتیب سے بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو ہر رشتہ جو ہوتا ہے اس میں حساسیت نہیں ہوتی، کچھ رشتے حساس ہوتے۔ میرے نانا جان انتقال کر گئے رمضان شریف میں، تو والدہ بڑی حوصلے والی تھی، مزاج کے لحاظ سے بڑی صبر والی اور کشادہ دل رکھتی تھی اماں جی۔ نانا جی انتقال کر گئے، ایک دو ماہ کے بعد محلے میں ایک اور بزرگ کا انتقال ہوا، تو اماں جی سارا رات ہی روتی رہیں۔ تو میں گھر میں تھا نہیں، واپس آیا تو بچے گھر والے باقی کے مجھے بتانے لگے کہ اماں جی پہلے ہی مریض ہیں، تو اب وہ چپ نہیں کر رہی، تو آپ ذرا ان کو کہیں۔ میں نے کہا اماں جی عادت ہو گئی ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ تو میری والدہ نے اپنے لہجے میں مجھے جواب دیا، کہنے لگی پتر پہلا یہ دکھ نہیں سی نہ لگا۔ پھر فرمان لگیاں کسے نو پترا کدوں کوئی روندا ہے، وہ تو اب وہ کسی کا باپ گیا تو ہمیں تو اپنا یاد آیا ہے۔ کچھ رشتوں میں حساسیت زیادہ۔ نوجوان میری بات پر غور کریں، یہ ہمیں سارا کفر کہتا ہے، سارے مشرک کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ مسلمانوں تم حضور کے نام پر اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہو؟ تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ رشتے سارے ہی ہیں، پر ہمارا نبی پاک سے جذباتی رشتہ ہے، اور اس رشتے کی حساسیت قرآن پاک نے ان لفظوں میں بیان کی کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ فرمایا یہ جو نبی ہے نا، یہ مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ قربت ہے، اس رشتے میں حساسیت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا امت سے تعلق کس طرح کا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم۔ فرمایا مشکل میں تم پڑو تو تکلیف میرے محبوب کو ہوتی ہے۔ یہ کبھی اماں کہتی تھی نا کہ بیٹا کھا لے تو ماں کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، تو لوگ کہتے تھے یہ شاعرانہ بات ہے، یہ لوگ تنقید کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی تکلیف کسی کو ہو۔ لیکن قرآن نے اس مضمون کو کھول دیا، فرمایا ایک رشتہ تمہارا ایسا بھی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، مشکل میں تم پڑتے ہو، گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حریص علیکم، فرمایا کریم تو تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ نوجوانوں غور سے سننا میری بات، آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں، درجنوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا، جب کسی کام کو میرا اور آپ کا جی چاہتا ہے تو پھر ہم پرواہ نہیں کرتے، من کی مرضی پوری کرتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی میرا جی چاہتا ہے تو پھر میں وہ کام چھوڑ جاؤں؟ حضور فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، جی چاہتا تھا، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں اسے ضروری قرار نہیں دیتا۔ فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں دیر سے عشاء کی نماز پڑھاؤں، لیکن اس لیے نہیں پڑھاتا کہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ پھر فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی پوری امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں۔ پھر حضور قرار کیوں نہیں دی؟ تو بات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضور فرمانے لگے میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے، تمہیں تکلیف ہوگی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے،
فرماتی ہیں حضور کو امت کے حق میں 2 باتوں کا اختیار دیا جاتا نا کہ یا رسول اللہ یہ والی چیز آپ کی امت پہ ضروری کر دی جائے یا یہ والی، تو سیدہ فرماتی ہیں جو چیز زیادہ آسان ہوتی حضور امت کے حق میں اسے اختیار کرتے ہیں، امت پر مشکل نہ آئے۔ حساسیت امت کے حق میں، نبی پاک کے دل میں حساسیت، یہاں تک بات آ گئی کہ حضور فرماتے ہیں میں امامت کر رہا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ دل کرتا ہے لمبی پڑھاؤں، لیکن فرمایا پھر کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں نماز میں شامل ہے یا گھر میں سے کوئی شامل ہے تو تکلیف نہ ہو۔ حضور ہر جگہ امت کے حق میں نرمی کرتے، آسانی کرتے، پیار کرتے۔ امت کی بات آتی، حضور نے جب لشکر روانہ کیے، قافلے بھیجے جہاد کے لیے یا کچھ لوگوں کو بعض صوبوں پر بطور گورنر تعینات فرمایا، تو فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں دینا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، پریشان نہ کرنا، لوگوں پر آسانی کرنا، انہیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ حضور امت پر آسانی کرتے، کیوں؟ اس رشتے میں حساسیت ہے۔ جب قرآن مجید کی وہ آیات نازل ہوئی نا جن میں سخت احکامات ہیں، تو محبوب کئی دن روتے رہے اپنی امت کی اس تکلیف میں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے۔ کئی دن تک حضور نے آنسو بہائے، سارا کچھ جاننے والے رب نے پیغام بھیجا، حضرت جبریل حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ رب فرماتا ہے پریشان کیوں ہیں؟ کہا اللہ نے سخت حکم دے دیا ہے، امت کمزور ہے، کیسا پورا کرے گی؟ اللہ کرے آپ کی پوری توجہ ہو جائے میری بات پر، آمین تو کہہ دیں، آمین تو کہہ دیں یار۔ اللہ کرے آپ پورے جاگ جائیں اور میری بات آپ غور سے سنیں، توجہ کریں۔ عزیز بھائی اس پر غور کرو، اس حساسی، آج امت کو کہا جائے نا تو داڑھی شریف رکھ لے، اس میں حساسیت ہی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ دعا کریں، تو میں کہتا ہوں جب آپ تنخواہ لینے گئے تھے تب تو نہیں دعا کرا کے گئے تھے، اس وقت بھی کہنا تھا مشکل ہو رہا ہے بینک تک جانا تو میں تو نہیں جا سکتا، دعا کر دیں۔ جب آپ مال حاصل کر رہے تھے کسی جگہ تھے، وہ تو بڑی آسانی سے آپ نے لے لیا، اور داڑھی کے لیے پہلے آپ کو وظیفہ دیا جائے، دعائیں کی جائیں، آپ کے لیے چلہ کیا جائے، پھر آپ سنت شریعت کی طرف آئیں گے۔ حساس رشتہ، رسول کائنات آنسو بہا رہے ہیں، کس طرح یہ امت حساب دے گی اللہ کے حضور؟ کیسے؟ بڑی کاہلی ہے ہمارے اندر، بڑی سستی ہے، ہم بڑی آزمائشوں میں، حضور جانتے ہیں۔ جب محبوب کئی دنوں تک روئے، اللہ کرے امتی بھی کبھی کبھی حضور کی یاد میں روئے۔ ایک تو یہ ہماری محفلیں ہیں نا جن میں مجبور کر دیتا ہے خطیب، واعظ، نعت خواں، تو مجبوراً بھی سبحان اللہ کہنی پڑتی ہے۔ کاش کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دل کرے اور ہم کسی نعت خواں کے دروازے پہ اسپیشل جا کے دستک دیں اور اسے کہیں دل بڑا پریشان ہے، مدینے والے کی کوئی نعت تو سنا۔ کبھی ایسا بھی ہونا کہ گھر میں پیسے نہ ملنے پہ تو ٹینشن ہوتی ہے، اور کوئی مقدمہ آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، لڑائی ہو جائے تو ہوتی ہے، کبھی یوں بھی تو ہونا رات کو ابا جی رو رہے ہوں بستر پہ اور بڑا رو رہے ہوں اور تڑپ کے رو رہے ہوں، بچے آ کے اماں سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے ہمارے ابا کو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلائیں، کوئی دکھ ہے؟ اماں کہتی ہے جاؤ تمہارے والی بات نہیں۔ بچے اصرار کر کے کہتے ہیں نہیں اماں بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو اماں ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہے پتر تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ پیسے جتنے آگے جی انہیں بڑے نے انہاں سٹیو تہاڈی مہربانی، اسی کڈی سمجھدار قوم آ، پہلے آپ ہی کھلاری دینے پھر آپ ہی کٹھی کری دینے، کیسی بات ہے۔ غوث پاک کی محفل میں لوگ بندے گنتے تھے، توبہ کس کس نے کی، ہماری محفلوں میں لوگ نوٹ گنتے ہیں اور اسپیشل بندے رکھے ہوئے نوٹ گننے کے لیے۔ بس کریں یار، چھوڑ دیں، بڑا ہو گیا یہ کام ہماری۔ سنیں جی، سنیں، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور میرے بھائی اللہ جزا دے، سنیں، ہمیں جو کچھ دین نے دے دیا ہے وہ ہماری اوقات سے پہلے ہی بڑا زیادہ ہے، تو یہ نوٹ چھوڑ تو یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے،
ਨਾਲੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਨੇ ਆ, सानू की लगे किसी और दे नाल। ये छोड़ दें ये काम, ये कोई इतना मुनासिब नहीं लगता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप तवज्जो करें क्या अर्ज कर रहा हूँ। तो शदीद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं आजमाइश में, उम्मत की आजमाइश को देखकर हुजूर रो रहे हैं कि उम्मत आजमाइश में। हजरत जिब्रील ने जाके अर्ज की, या रसूलल्लाह वो जो खास हसासियत है ना हुजूर की तबीयत में उम्मत के हक में, उसके लिए हुजूर रो रहे हैं। तो रब करीम ने क्या पैगाम दिया, कहा कह दो महबूब से जाके, वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे, राजी किया जाएगा उम्मत के हक में। और हुजूर फरमाने लगे जब तक सारी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी मैंने राजी नहीं होना। हुजूर का ये रिश्ता हसासियत, चूंकि हमारे पास तो अब हम बाज़ दफा लगता है कि ज्यादा आलिम हो गए लोग, तो हमारी दीवारों पर ना, स्कूलों की दीवारों पर अंग्रेजों के कौल भी अब लिखे हुए हैं। तो कई दफा पूछने को दिल करता है इंतजामिया से कि हदीसें सारी याद हो गई हैं बच्चों को, जो तुम्हें अब कौलों की जरूरत पड़ गई वो भी गैरों के अकवाल तक तुम आ गए हो। इस कौम को तुमने हुजूर के फरामीन सारे सुना लिए। ओ खुदा के बंदो, हुजूर ने तो इतना हसास करके ये रिश्ता बताया है कि बारीक बारीक नुक्ते भी समझाए। ये काम ना करना दोजख में चले जाओ, ये काम करना तुम्हारा फायदा, एक एक बात खोल के बयान की। उम्मत के पास टाइम ही नहीं है हदीसें पढ़ने का, वक्त ही नहीं है। हमारा तो मिजाज बन गया नुक्ते सुनने सुनाने का, नुक्ते। वो हमारा नकीबे महफिल स्टेज पे भाग के उधर जाता है, फिर भाग के इधर आ जाता है। वो क्यों लगा, कहता मैं जुमला देने लगा। ओ खुदा के बंदे, तू जुमला रहन, देखा तू कोई आयत दे, तू कोई हदीस पाक पढ़। और फिर वो बाज़ों का मैं तो चूंकि कमज़ोर सा बंदा हूँ, तो वो जब 50 को दफ़ा कहते हैं ना तैयार हो जो जुमला देने लगा, तो ऐसे लगता है जुमला नहीं आएगा, कोई एटम बम भी आएगा। भाई तू दे दे जो तूने देना, इतना परेशान तू किस बात का हो गया। और फिर सारे कह रहे हैं, जितने आए नकीब नात खां खतीब सब कह रहे हैं सारा कुरान हुजूर की तारीफ है। तो फिर पढ़ना चाह रहा है तू भी, तू पढ़ कोई भी नहीं रहा, कही जा रहा है। अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर ने जो हमें असबाक दिए, जुमे वाले दिन टाइम पे मस्जिद जाया करो। मौलवी नकम्मा भी हो ना मेरी तरह का, आप वक्त पे जाएंगे तो वो जल्द तैयारी शुरू कर देगा। आप आखिरी 10 मिनट जाते हैं तो वो क्या मौलाना दीवारों को तकरीर सुनाए। तैयारी करें, हुजूर के फरामीन सुने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां हमें असबाक पढ़ाए हैं वो उस रिश्ते की हसासियत को देखें। चूंकि हुजूर ने बड़ा हसास रिश्ता बनाया उम्मत से, तो फिर उम्मत के दिल भी हुजूर के हक में बड़े हसास हैं। अपने मिजाज के लिहाज से ना नरम तबीयत के आदमी हजरत सिद्दीक़ अकबर। कुछ लोग नरम होते हैं ना बेचारे, जो गया मान ली, जो गया मान ली, उनको लोग तंग भी बड़ा करते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो जिस बंदे का पता होता है ना कि जनाब इसके पास गए तो ये अक्सर तारे शाट भी रहती हैं, तो वहाँ ज़रा जाते भी लोग थोड़ी एहतियात करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तबन नरम तबीयत के थे, कुशादा रुई, खंदा पेशानी मिजाज का हिस्सा था। वो देर तक सब्र करने के आदी थे। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए, जनाब अबू काफा रदी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में उन्होंने कलमा पढ़ा। एक दिन हुजूर की बारगाह में शिकायत लेके आए। अब किसी उस बंदे की शिकायत आ जाए ना जिसकी तवक्को ना हो, जिससे तवक्को ना हो। वो किसी ने कहा था ना कि तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बेतहाशा थी। तेरे ऊपर उम्मीदें बड़ी थी, तो तूने ये जो काम किया ना ये थोड़ा अजीब लगा है, तुझे नहीं करना चाहिए था। कोई और कर देता तो चलो बात इतनी सख्त नहीं थी, तुझे नहीं करनी चाहिए थी, तेरी बनती नहीं। हजरत सिद्दीक़ अकबर तभी तौर पर नरम आदमी, लेकिन उनके वालिद आए हुजूर की बारगाह में, और बुजुर्ग हैं और नाबीना हैं और लाठी थामे हो, और उन्होंने बड़ी अजीब बात की। कहा या रसूलल्लाह हद हो गई, आज तो अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारा। ये अभी वो मुसलमान नहीं थे, शिकायत आई। करीम महबूब अलैहिस्सलाम के गिर्द जितने लोग खड़े थे महवे हैरत हो गए कि अबू बकर सिद्दीक़ ये काम करेंगे। हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना जनाब सिद्दीक़ को। हाजिर बारगाह हो गए, हाथ बांधे, नजर झुकाई है।
हुजूर ने फरमाया अबू बकर लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुमने थप्पड़ मारा बाप को। खामोश खड़े, खामोश। करीम ने फरमाया अबू बकर सुन रहे हो मैंने क्या कहा, बाप को मारा है? चुप खड़े। तीसरी दफा हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं? उन्होंने ना गर्दन उठाई, आंसू टप टप दाढ़ी पे गिर रहे, रो के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, बाप से कहें खंजर लेके मेरा गला काट दे, मैं सी नहीं करूंगा, पर इसने ना आज आपके बारे में बात की है, आपकी शान अक़दस के बारे में कच्चा जुमला बोला है, आपके बारे में कमजोर बात की है। या रसूलल्लाह मैं सारा कुछ सह सकता हूं, पर आपका और मेरा रिश्ता, हुजूर आपकी और मेरी बात, तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, लूण सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? फरमाने लगे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने आपके बारे में बात की है, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं बाप का सर काट देता, इसलिए कि हर चीज बर्दाश्त है। महबूब की शान के बारे में कोई बात करे ये उम्मत को बर्दाश्त नहीं होती, हम ये कैसे कबूल करें, कैसे इस बात को कबूल करें? अजीज भाई इस रिश्ते में हसासियत आप देखें, सहाबा ना उस हसासियत, और सिर्फ नामूस रिसालत के मसले में नहीं, हर मसले में वो हुजूर के हक में हसास थे। हमें हर मसले में ही हसास होना है। तवज्जो है आपकी मेरी बात पे? मुझे आपकी गर्मी का बड़ा सख्त एहसास है, और जो लोग बड़ी तकलीफ में बैठे हैं ये भी मुझे इस बात का भी अंदाजा है। मैं कोई बात लंबी नहीं करने वाला, बात बड़ी जल्दी खत्म करने लगा हूं। अल्लाह के महबूब जुम्मा पढ़ा रहे थे, तो एक आदमी खड़े हो गए, तो महबूब ने फरमाया बैठ जाओ, नाम नहीं लिया। हजरत अनस बिन मालिक कहते एक बंदा दरवाजे के बाहर था, उसके कानों में आवाज गई तो मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। एक कभी पिछली गली में थे, उनके कानों में आवाज गई बैठ जाओ, तो वो वहीं बैठ गए। जिसने जहां सुना ना बैठ जाओ वो वहीं। महबूब ने जुम्मे की तकमील के बाद पूछा तुम कहां थे, तुम कहां थे, तुम कहां थे? या रसूलल्लाह आपने कहा था बैठ जाओ, आपने कहा था बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाने लगे तुम्हें कब कहा था, तुम्हें कब कहा था, तुम्हें? मैंने तो उसे कहा था। कहा या रसूलल्लाह आपने नाम तो नहीं ना लिया, सानू ते कैद सजन दा गहना है, ते ओ जिंज रखे उंज रहना है, और हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। सानू ते कैद सजन दा गहना है, ओ जिंज रखे। उसने कहा बैठ जाओ, तो चुप करके बैठ गए, बात खत्म हो गई। महबूबे पाक ने फरमाया देखो ना, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे तो दौरान नमाज ख्याल आया कि या अल्लाह किबला बदल जाए ना, और वो किबला ऐसे नहीं था कि इधर मुंह किया तो इधर को कर ले। आप मस्जिद किबला तैन जाएं, मुंह इस तरफ था और करना था उस तरफ, तो महबूब ने दो रखते इधर मुंह करके पढ़ाई। ये रिश्ता हसास है ना, इसमें बहस नहीं। और शरीयत का जब कोई हुक्म आए तो फिर उसमें बहस कैसे मोमिन कह लेता है कि मैंने ठहर के दाढ़ी रखनी है? ये कैसे कह लेता है कि मैंने शरीयत पे अमल जरा ठहर के करना है? जरा ये तू कैसे कह लेता? तुझे हुजूर का पैगाम मिल गया और तू अभी तक कह रहा है जरा ठहर के, ये कैसे हो गया? ये तूने सोच कैसे लिया? इतना हसास। अम्मा बात कहे ना, अम्मा पुत्र 2 दफा तवज्जो ना करे तो अम्मा कहती है तू मेरी भी नहीं सुनता। 4 दफा पीर साहब को कहना पड़े तो हजरत शेख बिगड़ जाते हैं, कहते जा दौड़ जा, इतनी दफा कहा तो सुनता ही नहीं। मेरी तरह का छोटा मौलवी जो सवेरे अलीफ बात ताशा पढ़ाए, उसका बच्चा सबक पढ़ते मुंह इधर कर ले तो थप्पड़ मार देता है, कहते हो घर मैं तेनू सबक पे पढ़ाना, तकना किधर है? और यहां उम्मत का ये हाल है कि वो हुजूर का पैगाम भी तवज्जो से ना सुने, वो शरीयत इस्लामिया की बात पर भी गौर ना करे, और दीन पर अमल करने में ठहर के जरा ठहर के जरा ठहर के। सूद हराम है,
وہ کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک حرام ہے۔ بی بی پر پردہ ضروری ہے۔ اگر کائنات کی سب سے اعلیٰ بیویوں نے پردہ کیا ہے تو ان بیویوں کے لیے بھی پردہ ضروری ہے۔ اور اگر نابینا صحابی آئیں اور نبی پاک کہیں اپنی ازواج پاک سے کہ پردہ کرو، یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو اگر جن کو قرآن ماں کہتے ہیں ان کا پردہ ضروری ہے تو پیر صاحب سے بھی عورت کا پردہ ضروری ہے۔ اس پیر سے کو تو شرم کر، تو حیا کر، شریعت کا پاس کر۔ یہ کیسے ہوگا کہ تو بے پردہ آ کے بیٹھ گیا عورتوں کے بیچ؟ کس طرح ہو گیا تو؟ کہاں سے وہ تم نے دین سیکھا؟ اس میں شریعت اسلامیہ کا ہی پاس نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ پیلی بھیت میں کسی نے دعوت دے لی، کوئی شیخ تھے تشریف لے گئے تو عورتوں کے بیچ بیٹھ کے بے پردہ تعویذ بانٹ رہے تھے۔ فاضل بریلوی واپس آ گئے، ان کو کسی نے کہا وہ آپ کے مہمان تو جا رہے ہیں، تو وہ پیچھے سے دوڑے آئے تو کہنے لگے جناب کچھ تو لحاظ کریں، آپ جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں نہیں جاتا، آتا واپس جا رہا ہوں۔ کہا کچھ تو لحاظ کریں۔ فرمانے لگے تو شریعت کا لحاظ نہیں کرتا، میں تیرا لحاظ کروں؟ لیکن وہ بھی کمال ہی بندے تھے، کہنے لگے جی میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ فرمایا تو توبہ کرتا ہے تو پھر سینے سے لگ، پھر چلتے ہیں، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ تو میرے عزیز، نبی پاک کے صحابہ ہر مسئلے میں حضور سید عالم کی ہر تعلیم پر عمل کرنے میں حساس تھے۔ اس طرف دو منہ کر کے رکھتے پڑھائیں، اگلی دو رکعتوں میں چہرہ ادھر کر لیا، کسی نے نہیں پوچھا حضور یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جدھر حضور کا چہرہ ہمارا بھی ادھر ہی چہرہ۔ اپنی زندگی میں یہ والا حسن پیدا کریں، شریعت کے معاملے میں، نبی پاک کی محبت کے معاملے میں لیت و لالا چھوڑ دیں، اگر مگر چھوڑ دیں، کریں گے دیکھیں گے ہو جائے گا فلانی دیر کے بعد، یہ کام چھوڑ دیں۔ عمل کرنا ہے تو بس پھر 100% کرنا ہے۔ آخری بات یہ کہ آپ نے دستار فضیلت کی ہے طالب علموں کی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب ماشاء اللہ کریم نے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محبوب آپ میری بارگاہ میں عرض کریں، آپ مجھ سے دعا کریں، کیا؟ رب زدنی علما۔ صرف آیت کا ترجمہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، مفہوم میں آئے، رب کہتا ہے محبوب مجھ سے کہیے رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ یہ کن کی بات ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ رب کہتا ہے جو نہیں پتا تھا سارا حبیب کو سکھا دیا۔ انہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دے دیں، لیکن پھر بھی کہا مجھ سے آپ عرض کریں یا اللہ میرے علم میں۔ یہ ایک معنی اس کا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں تعلیم امت بھی ہے، کہ امت ہر وقت دینی علوم کے لیے کوشش کرتی رہے، بن کے نہ بیٹھ جائیں کہ میں اب پڑھ گیا، ساری زندگی سیکھیں، اور سیکھیں تو بحث کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا، علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ دین کا علم سیکھنا ہے تربیت کے لیے، ہم وہ دین سیکھیں گے پھر اس پر عمل کریں گے۔ ہمارے ہاں نا دینی علم سیکھنے کا ذوق نہیں، شوق نہیں۔ میں الحمدللہ ہم تو اہل تصوف کے غلام ہیں، اور طریقت کے بغیر کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھیں گے؟ قرآن و سنت کا نچوڑ ہی تو ہمارے صوفیاء نے ہمیں دیا ہے، لیکن جو چیزیں اصل ہیں ان پر بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ یہاں ایک بزرگ بٹھا دیے جائیں بڑے نیک پارسا، تسبیح دے کے، بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، پڑھیں ان پڑھ، اور ایک طرف مولانا کو بٹھا دیا جائے کہ آپ مشکات کا درس دیں، تو زیادہ قوم کدھر جاتی ہے؟ تسبیح والے بابا جی کی طرف، کیونکہ وہ جبے کبے میں بیٹھے ہیں۔ لیکن حضور نے ہمیں سوچ کیا دی ہے؟ نبی پاک مسجد میں آئے تو دو جگہ پہ لوگ بیٹھے تھے مسجد میں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد ہو رہی تھی، ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک بندہ درس دے رہا تھا۔ حضور دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے، فرمایا دونوں محفلیں خیر والی ہیں، لیکن پھر فرمایا چونکہ میں استاد بن کے آیا ہوں، لہٰذا حضور وہاں بیٹھ گئے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا۔ اور میرے بھائی جس طرح تسبیح میں سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے نا، اس طرح وضو کے مسئلے سیکھنا بھی ثواب ہے، غسل کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ خدا را اس کو بھی سمجھو،
اگر آپ طریقت کے وہ بھی ضروریاں ضرور پڑھو، وہ بھی چھوڑ دیے لوگوں نے، لیکن صبح جو درس دیا جاتا ہے مسجد میں اسے بھی سنو، اس میں بھی نفع ہے۔ دینی علوم کا مزاج، دینی مدرسوں میں بڑی ترجیحات کی ضرورت ہے، بڑی تبدیلیاں چاہیے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مدرسوں سے صرف چندے کا رشتہ نہ رکھیں، مدرسے میں جایا بھی کریں، وہاں آپ غور بھی کریں کہ کھانا کس طرح کا پکتا ہے، طلباء کے آرام کی کیا سہولیات ہیں، جہاں تبدیلی کی حاجت ہے وہاں ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ آج بھی سب سے کم خرچ میں سب سے زیادہ پڑھائی جہاں ہوتی ہے وہ مدارس میں ہوتی ہے، کم سے کم خرچ میں۔ یہاں اپنے دینی مدارس کو مضبوط کریں برائے مہربانی، اور مدارس کے جو طلباء ہیں بالخصوص ان پر ہمارے ہاں عجیب حال ہوتا ہے۔ حدیث پاک سنائی جاتی ہے کہ طالب علموں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتوں نے طالب علم کے پیروں کے نیچے پر بچھائے ہوتے ہیں، اور کمیٹی والوں نے اسی طالب علم کے اوپر کھال رکھی ہوتی ہے قربانی کی۔ بھئی آپ تو حدیث سنا رہے تھے کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہیں، تو آپ نے کیا بچھایا ہے؟ قربانی کی کھال۔ یہ جو صدر صاحب بنے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتے؟ سیکرٹری صاحب کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتے؟ میں تو سالوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے مدرسے کے طالب علموں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں آپ گھر جائیں، کوئی حاجت نہیں کہ آپ سے کوئی بھی کام کرا جائے، قطعاً نہیں، یہ مزاج نہیں، آپ اپنے اپنے گھر جا کے عید گزاریں۔ ہاں کچھ عرصے سے مجھے پتہ چلا کہ بعض گھروں میں بڑی غربت ہے، تو وہ اس طرح کے قربانی کے گوشت کے بھی ذائقے غریبوں کو نصیب نہیں ہوتے، چونکہ وہ بھی اسی جانن والوں نوں دینا ہوندا ہے نا۔ جدھروں مینوں اونٹ دا ہے میں انہاں نوں گاں دا کلیا ہے، پھر کسی نے فون کرتا ہے تساں جو کہ کٹا کیتا ہے وہ بھی کلیا جی، وہ بس کر دے۔ اور پھر ایک اور بات بھی، مہنگائی بڑی زیادہ ہے ملک میں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، لیکن کون رونا رو رہا ہے مہنگائی کا؟ وہ بندہ رو رہا ہے جو ہر تیسرے دن چھوٹا گوشت کھاتا ہے۔ سارا سال رب نے اسے دیا ہے تو اس نے نہیں کہا مہنگا میں نے نہیں کھانا، سال کے بعد اسے اللہ نے کہا ایک میرے راہ میں بھی قربان کر، تو کہتا مہنگا ہی بڑا ہے۔ بھئی تو سارا سال کھاتا رہا تب تو نہیں، تو نے کہا مہنگا تھا، اب دینے کی باری آئی ہے۔ تو یہ حکومتیں جتنی ہیں نا کام کر رہی ہیں، جو پہلے گزری ہے یہ آئی ہے، جتنی سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ جو حکومت کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں یہ قوم کا کوئی سوچیں گے۔ یہ تو نمبر پلیٹیں بدلتی ہیں، انجن بھی وہی پرانے اور اندر بھی سارا کچھ وہی، ان سے تو کوئی توقع نہیں۔ البتہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں۔ عید پہ 3 دن عید ہے تو ایک جوڑا خرید لیں، ایک جوڑے میں 2 پرانے استعمال کر لیں، لیکن تھوڑا سا کم کریں خرچہ، اور تھوڑا دیکھیں ہماری گلی میں کون غریب بستا ہے۔ اگر ہم ووٹوں والے دن لسٹیں بنا سکتے ہیں نا کہ کدا ووٹ کتھے ہوئے تو وہ بندہ ایسے لے کتھے ہوئے، وہ اگر چھوڑ کے علاقہ چلا گیا تو وہاں سے جا کے لوگ کھینچ کے لے آتے ہیں کہ نہیں؟ تہاڈا علاقہ چنگا، میرے خیال اتنے جی نہیں ہوندا، تسی بول دے نہیں نا، ہاں پہنچ جاتے ہیں نا ادھر سے کہ آپ آئیں جناب، وہ کرتے ہو نا، ساری لسٹیں بن جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں پتہ لگتا کہ کیڑے گھر آج روٹی نہیں پکی؟ یہ کیوں پتہ نہیں چلتا کہ فلانا مقروض ہے اسے کوئی جینے نہیں دے رہا؟ مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی۔ اگر ووٹوں کی لسٹیں بن جاتی ہیں تو یہ لسٹ نہیں بن سکتی قربانی کس کس نے نہیں کی۔ خدا را ایک دوسرے کا بازو تھامیں۔ ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا وہ تو اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم لوگ کھل کے کھائیں اور دائیں بائیں ہمارا خیال ہی نہ جائے؟ تو 3 باتیں عرض کی ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی پاک سے ہمارا احساس والا رشتہ ہے، شریعت پر فوراً عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پوری کوشش میں لانا چاہیے۔ دوسری بات، دینی علوم کی رغبت کریں، مسائل کو سیکھیں، ان پر عمل کریں، پوچھیں جس بات کا نہیں پتہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال جو ہے یہ جہالت کو ختم کرتا ہے، پوچھ لیں سوال ادب کے دائروں میں۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے ارد گرد خیال کریں غرباء کا، مساکین کا، یتیموں کا، ناداروں کا، ان لوگوں سے پیار کریں۔ ان سے پیار کرنا بھی مدینے والے کا طریقہ ہے، یہ بھی ہمیں حضور کی سنت کے قریب لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوندا، بڑے ستے
ਜਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਓਏ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰ ਡਿਠਾ ਤੇ ਟੁੱਕਰ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ